دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. پاک ویوز ٹی وی محمد منشا. السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو آج میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بھی ہماری پذیرائی فرمائی، ہمیں سبسکرائب کیا، ہمارے ساتھ انٹریکٹ کیا، پسند کیا، ناپسند کیا، سبسکرائب کیا یا ادروائز پروگرام. ظاہر ہے بہت سارے دوست ایسے ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا لیکن وہ باہر ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں. ان سب حضرات کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کی خیریت کے لیے دعا گو ہیں. اب بہت سارے دوست جو ہیں وہ ہم سے براہ راست انٹریکٹ کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، ٹیکسٹ میسیجنگ کرتے ہیں اور آڈیو ویڈیو کلپس بھیجتے ہیں. ہم ان سب کا اور بھی زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ معذرت بھی کرتے ہیں کہ ظاہر ہے اتنی زیادہ آپ مہربانی فرماتے، اتنی زیادہ کالز اور اتنے زیادہ میسیجز اور کلپس وغیرہ آتے ہیں کہ سب کا کما حق جواب دینا جو ہے وہ ممکن نہیں رہتا. تو اس والے سے جن کو جواب ہم دے سکتے ہیں ان کا بھی شکریہ، اور جن کو نہیں دے سکیں ان سے خاص طور پر معذرت کرتے ہیں. جواب آپ کو دے سکیں یا نہ دے سکیں، دونوں صورتوں میں آپ ہمارے دل میں بستے ہیں. آپ سب کی ہم دل و جان سے قدر کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. آج کا پروگرام ہے میاں محمد نواز شریف کا جو ممکنہ آپریشن ہے، جو ان کی سرجری آ رہی ہے. سنا یہی ہے کہ 24 فروری کو ان کی سرجری جو ہے اس کا اسکیجول دیا گیا ہے، اور ہر امکان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے انسان بہرحال ایک ناپائیدار ہستی ہے. جب تک اللہ تعالیٰ مہلت دے تو بندہ خوش خرم اس دنیا میں رہتا ہے، اور جب رب چاہے تو ظاہر ہے یہ دورانیہ وہ ختم کر سکتا. تو اگرچہ ہم سب کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ادھر ہی رہیں جی، تو سوائے شاید کوئی اور لوگ ہوں کہ لیکن بہرحال جنرلی تو یہی ہے. تو لیکن پھر بھی بہرحال ایک دن سب نے ہی جانا ہوتا ہے، اور جو بھی سارے یعنی لوگوں میں سے جو بھی بیمار ہیں، جو بھی جنہیں کسی قسم کا عارضہ لاحق ہے، ان سب کے لیے ہم دعا گو ہیں. اب کیونکہ میاں صاحب کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ہم میاں محمد نواز شریف کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ، صحت عاجلہ اور صحت دائمی عطا فرمائے، اور انہیں اس قابل بنائے کہ وہ بھرپور فرنٹ پر آ کر پاکستان کی سیاست میں اپنا کردار ادا کرے. ظاہر ہے یعنی 24 فروری کو سرجری کے حوالے سے انہوں نے ساری تیاری کر لی ہے. یعنی بہت ساری تحریریں، تفصیلات اپنے خاندان کے حوالے سے، رشتہ داروں کے حوالے سے، پارٹی اور سیاست کے حوالے سے، جو جیسے وہ چاہیں گے کہ ایسے ہونا چاہیے، تو وہ سارا ضبط تحریر میں وہ لے آئے ہیں. یعنی وصیت نامہ وغیرہ انہوں نے لکھوا دیا ہے مبینہ طور پر. تو اس وصیت نامے کے علاوہ ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ 24 فروری سے پہلے ہی میاں صاحب مختلف سیاسی لیڈروں سے، خاص طور پر اپنی پارٹی کے اسٹالورٹس سے، پارٹی کے جو اہم قائدین ہیں ان سے بات کریں گے، ان سے ملاقات کریں گے. اس طرح بہت سارے سینئر صحافیوں سے بھی بات کریں گے. تو ہماری بھی خواہش یہ ہے کہ جو بھی امپورٹنٹ یعنی انفارمیشن ہے، جو ایک پولیٹیکل سینس میں بھی بڑی وائٹل یا ملک کے لیے بڑی سمجھ لیں کہ فیصلہ کن ہو سکتی ہے، اور جس میں کنفیوژن جو ہے وہ ملک کے مفاد میں نہ ہو، اور جس کے ڈسکلوجر بھی کوئی ایسا ایڈورس امپیکٹ نہ رکھتی ہو، تو وہ بھی چاہیے کہ وہ میاں صاحب جو ہیں وہ سینئر صحافیوں کو آف دی ریکارڈ یا کنفیڈنس میں لے کر یعنی ان کو بتا دیں تاکہ یہ سند رہے. تو بہرحال ہماری دعا ہے کہ وہ صحتیاب ہوں. تو اللہ کرے کہ وہ صحتیاب ہو جائیں، اور پھر اسی طرح جو معاملہ ہے وہ چلتا رہے.
اور اسی اینٹیسپیشن میں اصل میں ان کی والدہ ظاہر ہے خاصی عمر رسیدہ خاتون ہیں، وہ بھی لندن گئی ہیں اور اس کریٹیکل صورتحال میں یقیناً وہ اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی تھی۔ اس کے علاوہ خاندان کی یہی خواہش تھی کہ مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پہنچتی ہیں 24 فروری سے پہلے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں۔ بہرحال ہی اگینسٹ ہیوی آرٹس امکان کم نظر آتا ہے کہ وہ 24 تک وہاں پہنچ سکیں۔ بظاہر اب تک بھی ایک طرح کی ہیزیٹنس یا ہیزیٹیشن اور ریلکٹنس پائی جاتی ہے میاں صاحب میں کہ بغیر اپنی یعنی بیٹی مریم نواز کے وہ چاہتے ہیں کہ میں پھر پروسیجر کو لیٹ کر دوں، ڈیلے کر دوں، لیکن خاندان کا ظاہر ہے یہی اصرار ہے کہ یہ میڈیکلی نیسیسری ہے، تو یعنی اگر وہ نہیں بھی پہنچ سکتی تو پھر بھی یہ سرجری یا پروسیجر جو ہے ہونا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے یعنی کیا بنتا ہے، کیا مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ان کے ساتھ اس وقت موجود ہونے میں کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں۔ میاں صاحب جو ہے وہ ان کی عمر کم و بیش 70 سال کے لگ بھگ ہے۔ 1949 25 دسمبر شاید ان کی تاریخ پیدائش ہے، تو اس حوالے سے اب وہ 70+ آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور وہ جیسے کہ پروربیل انداز میں دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے، ان کو اور باقی بھی جو ہمارے قومی سیاستدان ہیں ہم سب کے لیے دعا گو ہیں irrespective آف دیئر پارٹیز۔ تو دیکھیں اس حوالے سے پھر 24 فروری تک اور 24 فروری کے بعد کیا خبریں آتی ہیں، ظاہر ہے ہم دعا ہی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ یعنی اگر مریم نواز صاحبہ وہاں پہنچنے میں کامیاب ہوتی ہیں تو عین ممکن ہے کہ میاں شہباز شریف سرجری کے فوراً بعد واپس پاکستان تشریف لے آئیں، لیکن جو حکومت کی صورتحال ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے ہی وزن کے نیچے گویا بیٹھتی جا رہی ہے، دھنستی جا رہی ہے۔ تو اس وقت بظاہر ہمیں یعنی شکایات ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے ان کے لیڈران جو ہیں وہ کھل کے میدان میں نہیں آتے یا بیان بازی نہیں کرتے۔ تو موجودہ صورتحال میں وہ نہ بھی بیان بازی کریں تو ماشاءاللہ پی ٹی آئی والے خود ہی کافی محنت کر رہے ہیں اپنی ناکامی کے لیے۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو موجودہ ایک پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو اور فنانشل میس ہے جس کا نام حکومت ہے، اس صورتحال میں کسی دشمن کی تو ضرورت نہیں ہے۔ کسی سے بھی اگر جنرلی اسیس کروائیں کہ ان کا الٹرنیٹ کیا ہے، اور ظاہر ہے ان کی کامیابی تو گویا ایک پروون فیکٹ ہے، فیٹ اکمپلی ہے، تو اس کا بدل کیا ممکن ہے؟ وہ آپ وہ جو دی پاورز دیٹ بی کہتے ہیں، وہ جو مقتدر حلقے ہیں، اگر آف دی ریکارڈ ان سے پوچھیں، کسی بھی ایک سیاستدان جو ظاہر ہے صاحب بصیرت اس سے پوچھیں یا عام لوگوں سے بھی، تو الٹرنیٹ موجودہ حکومت کا صرف مسلم لیگ نون ہی ہے، مسلم لیگ نون پلس آپ کہہ لیں کہ باقی بھی ظاہر ہے، یعنی irrespective آف کہ کس پارٹی کا کیا سائز ہے، ہمیں پاکستان کے سارے سیاستدان عزیز ہیں۔ جو بھی کوئی اپنا اسائنڈ رول کرتا ہے، یعنی جو بھی محکمہ اپنے ایک قانونی اور آئینی کردار کے اندر رہتا ہے، ہم دل و جان سے اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ٹھگ وہ کسی قسم کا بھی خاص لباس پہنتا ہو، خاص وردی پہنتا ہو، لیکن آئین پاکستان سے اگر وہ غداری کرتا ہے تو ہم اسے غدار ہی سمجھتے ہیں، یعنی انہیں اچھا لگے یا نہ لگے، ظاہر ہے آئین پاکستان کا مطلب ہی پاکستان ہے، تو آئین پاکستان گویا پاکستان کے کروڑوں لوگوں کا ایک مجموعی ضمیر ہے، ان کی پولیٹیکل ول کا انڈیکس ہے۔
ایک فارمل انداز میں، جو اس کا لفظ اٹھا کر بھی اس کی پاسداری نہیں کرتا، یقین کریں وہ پاکستان کے عوام کا دشمن ہے، پاکستان کا غدار ہے، وہ کسی طرح بھی پاکستان یا پاکستانیوں کا خیر خواہ نہیں ہے، جتنا بھی وہ پروپیگنڈا کرے، وہ بازو مروڑے یا جو کچھ بھی کرے۔ لہذا پاکستان سے وفاداری کا اور حب الوطنی کا مطلب یہ ہے کہ آئین اور قانون کے تحت جو کسی کا کردار ہے وہ اپنی پوری محنت اور ایمانداری سے اور اخلاص سے ادا کرے۔ جو نہیں کرتا، جو کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کرتا ہے، ایبروگیٹ کرتا ہے، یا کانسٹیٹیوشن کو کسی بھی وجہ سے پیرالائز کرتا ہے، جو بھی ہو، وہ ٹرمینالوجی یوز کرے یا جو بھی ہتھ کنڈا اپنائے، وہ پاکستان کا نہ وفادار ہے نہ وہ پاکستان کا خیر خواہ ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم دوستوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند آئیں تو ہمیں سبسکرائب فرمائیں اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹس کریں، پسند کریں اور ناپسند بھی کریں، ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اب آپ کی اجازت، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔